نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں جنگ بدر کا کچھ منظر بتایا جا رہا تھا تاکہ جس سے بات سمجھ میں آ سکے کہ صحابہ کرام اس قافلے سے مال چھیننے کے لیے کیوں نکلے تھے، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر مارکا اچانک پیش آ گیا، مد مقابل ہو گئے۔ تو اسی میں جب میدان لگنے لگا، جس میدان میں اترے تھے وہاں دو قسم کی سمتیں تھیں۔ ایک سمت وہ تھی جو جگہ برابر تھی، چٹیل میدان تھا، پکی زمین تھی، اور دوسری طرف جو ہے ریتلا علاقہ تھا۔ تو کفار نے یہ چالاکی کی کہ جا کر جلدی سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا جو چٹیل میدان تھا، اور جنگ کے لیے جگہ بھی موجود تھی، چلنا پھرنا بھی وہاں آسان تھا، اور مسلمانوں کو دوسری سمت میں رکنا پڑا، ریتلا علاقہ تھا، ظاہر ہے جگہ بھی گرم تھی، اگر ہوا آئے تو ریت جو ہے وہ اڑ کر ان کی آنکھوں میں اور منہ پہ پڑے۔ تو کفار اس پر بڑے خوش تھے کہ ہمیں اچھی جگہ مل گئی اور مسلمانوں کو خطرناک جگہ مل گئی۔ خیر، کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ کل کو جب مقابلہ ہوگا تو فلاں یہاں کھڑا ہو، یہ بندہ اس جگہ کھڑا ہو، یہ بندہ اس جگہ کھڑا ہو، یہ بندہ اس جگہ کھڑا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے لوگوں کی جو قتل گاہیں تھیں یہ بھی آپ نے وضاحت فرما دی کہ کل کو جب لڑائی ہوگی تو شیبہ یہاں قتل ہوگا، ابو جہل یہاں قتل ہوگا، ولید اس جگہ قتل ہوگا، فلاں پوری 72 کی 72 قتل گاہیں آپ علیہ السلام نے نشاندہی کر دی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہیں وہ لوگ جو ہے وہ مقتول پائے گئے۔ اور ادھر جو ہے رات درمیان میں ہے اور جو ہے ادھر ساری ترتیب بن گئی۔ اب صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے ایک عریش سا بنایا، یعنی سائبان سا، جس کو ہم چھپر کہتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام یہاں آرام بھی کریں گے اور آپ کی یہاں حفاظت بھی کی جائے گی۔ اور اسے بنا کر آپ سے کہا، حضرت سعد رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، آپ یہاں ٹھہریں، اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو گئی، ہم مارے گئے، تو آپ مدینہ میں چلے جائیں گے، مدینہ والے آپ کو سنبھال لیں گے۔ اب یہ صاحبان بن گیا اور حضرت سعد رضی اللہ تلوار لے کر باہر پہرہ دے رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حفاظت ہوتی رہے۔ اللہ کی شان یہ، صبح کو مقابلہ ہونے والا ہے اور رات جو ہے وہ ایسی اللہ نے اطمینان اور سکون کی نیند عطا کی صحابہ کو، ایسے سوئے پڑے تھے جیسے کل کو مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے سکینہ ہے، اطمینان ہے، رحمت ہے۔ اور اگر تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر، واعظ میں بیٹھ کر، دینی مجالس میں بیٹھ کر نیند آئے تو یہ سکینہ نہیں ہے، یہ شیطان کی شرارت ہے کہ جو بندوں کو ایسی چیزوں سے محروم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے بعض نادان دوست جو ہے جو تبلیغ میں نکلتے ہیں اور فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقہ میں سو جاتے ہیں، تو پھر کہنے والے کہتے ہیں سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ بھائی یہ وہ سکینہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں اترتی ہے، وہ سکینہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ سکینہ شیطان والی ہے۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں میں، علماء کے بیان میں، وعظ و نصیحت کی مجالس میں، خانقاہوں کے اللہ والوں کی ذکر کی مجالس میں انسان کو پورے ہوشیار اور بیداری سے بیٹھنا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو فوراً استغفار، لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنی اس کیفیت کو صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بہرحال وہ ایک عریش بن گیا، صاحبان بن گیا، احتساب پہرہ دیتے رہے۔ تو وہ جس جگہ صاحبان بنا تھا، اب وہ سعودی حکومت نے وہاں مسجد بنا دی ہے، اگرچہ وہ مسجد تو اس خیمے سے بڑی ہے لیکن اسی جگہ پر ہے، اس کا نام مسجد عریش ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس گناہگار بندے کو بھی بدر 2 دفعہ جانے کا موقع دیا اور دونوں دفعہ اس مسجد کی زیارت بھی کی۔
جس جگہ پر آپ علیہ السلام کا سائبان تھا اور آپ اس کے اندر آرام بھی فرما رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے، سارے کام چل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام رات بھر دعا مانگتے رہے۔ اگرچہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر بھی دعا مانگتے رہے۔ کیوں مانگتے رہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام کو یہ تو معلوم تھا کہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فتح کب ہوگی۔ ممکن ہے آج نہ ہو، کل نہ ہو، پرسوں نہ ہو، بعد میں ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ اللہ وہ فتح ہمیں فوراً عطا فرما، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے اللہ کی جو ہے وہ تمام صفات مستحضر ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی دونوں شانیں آپ کے سامنے تھی، ایک تو یہ کہ اللہ وعدے کے پکے ہیں، اس میں خلاف ہوتا ہی نہیں ہے، دوسرا یہ تھا کہ اللہ غنی بھی ہیں، بے نیاز بھی ہیں، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پر ایمان بھی تھا اور اللہ کے غنی ہونے والی جو صفت ہے اس کے اوپر جو ہے یقین بھی تھا، اس لیے رات بھر دعائیں مانگتے رہے اور لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، صدیق اکبر بھی پاس ہیں، تو اسی دوران حضرت صدیق اکبر کو تھوڑی سی اونگ آئی اور تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی تو فوراً فرمانے لگے کہ اللہ یا رسول اللہ کی مدد آ گئی، ھذا جبریل قام علی فرسہ، یہ جبریل دیکھیے اپنے گھوڑے کو لے کر آ گیا ہے۔ مطلب کیا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کا نام لے کر میدان میں اتر جائے۔ اب اللہ کی ایک مدد تو یہ آئی کہ فرشتے اللہ نے آسمان سے اتارے، جبریل دکھا دیے گئے، حوصلے بڑھ گئے، اور دوسری اللہ کی مدد یہ آئی کہ لڑائی سے کچھ پہلے اللہ نے بارش کر دی۔ اب اس بارش کا مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مدد تھی، اور غیر مسلموں کو نقصان ہو گیا۔ وہ چٹیل میدان جس کو انہوں نے اپنے لیے نفع بخش سمجھ کر اس پہ قبضہ کیا تھا، وہ سارا میدان کیچڑ بن گیا، وہ پھسلتے پھرتے ہیں، گرتے پھرتے ہیں، چلنا دشوار ہو گیا ہے، اور مسلمان جو ریت پر تھے اس بارش سے ریت جم گئی، پتھر بن گئی۔ اب مسلمان آرام سے چلتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، سارے معاملے جو ہے وہ اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ اللہ کی پہلی مدد یہ آئی اور دوسری فرشتوں کی مدد آئی۔ اب مقابلے کا وقت آ گیا، صفیں سیدھی ہو گئی۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا، عمومی لڑائی سے پہلے وہ لوگ مبازرت کرتے تھے کہ تین تین بندے دونوں فریقین کے میدان میں نکلتے تھے اور آ کر کہتے حال میں مبارز کوئی ہے ہمارے مقابلے کا؟ پھر دوسری طرف سے بھی ان کے مد مقابل لوگ نکلتے، پہلے ان کی لڑائی ہوتی اور ان کے مارے جانے کے بعد پھر عمومی لڑائی ہوتی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، مکہ والوں نے تین بندے نکالے، ان میں ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ تھے اور ایک عتبہ کا بیٹا ولید تھا۔ انہوں نے آ کر مبازرت کی، کوئی ہے؟ تو انصار صحابہ آگے بڑھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کہا نہیں، تم انصار سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ ہماری تم سے دشمنی ہے، ہمارا جوڑ تو ہمارے لوگوں سے ہے جو مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں، قریش سے ہے، انہیں لاؤ، وہ ہیں ہمارے مد مقابل، ان سے ہم لڑیں گے، تم سے ہم نے کیا لڑنا ہے؟ انہوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ہم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ قریش آئیں مقابلے کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے تین بندوں کو بھیجا، حضرت عبیدہ کو، حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، یہ میدان میں اترے اور آ کر جو ہے انہوں نے ان کی مبادرت کو قبول کیا۔ فرمایا کہ ہاں کون ہے جو میدان میں اترے گا؟ حضرت عبیدہ جو ہے عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ اترے، شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ اترے، ولید کے مقابلے میں حضرت علی اترے۔ ولید نے کہا علی؟ کہا ہاں علی ہوں۔ کہنے لگا ہاں اب مزہ آئے گا، دوسروں سے لڑنے کا کیا فائدہ، اپنوں سے لڑیں گے تو مزہ آئے گا۔ کیسے عجیب بات ہے، رشتہ داری ہے، خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، صدیاں بیت گئی اکٹھے رہتے ہوئے، لیکن اسلام کی وجہ سے دشمنی ایسی ہے کہ اپنے ہی عزیز کو مقابلے پر دعوت دینے کے لیے تیار ہے۔ کیسے یہ سخت اور پکے لوگ تھے۔ اب ادھر مقابلہ شروع ہوا، حضرت حمزہ نے اپنے فریق کو مار دیا، حضرت علی نے اپنے فریق کو قتل کر دیا، اور ادھر جو ہے حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، اور حضرت علی نے حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر پھر اس تیسرے بندے کو بھی نمٹا دیا۔ یہ تینوں مارے گئے۔ جب یہ تینوں مارے گئے تو پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی، ہر طرف سے لڑائی ہے۔
تو اللہ نے بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کفار کے بڑے بڑے 70 جرنیل مارے گئے، بہادر مارے گئے، اور اتنے ہی ان کے قید ہو گئے۔ تو اسی موقع کے لیے وہ آیت اللہ نے اتاری تھی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو ہم 3000 فرشتے اتاریں گے، 3,000 من الملائکہ۔ پھر جب یہ خبر آئی کہ نہیں اور لشکر آ رہا ہے، اللہ فرمایا کہ ہم 5000 اتاریں گے۔ بہرحال اللہ کی مدد ہر طرف سے مسلمانوں کے شامل حال رہی، اور مسلمانوں کو بالآخر فتح عطا ہوئی۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ اور بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ ابو جہل کی بات جو تھی یہ معروف ہے، حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا، بھائی فرعون تو بہت بڑا ظالم تھا، بادشاہ تھا، میخیں اور کیل ٹھکوا دیتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابو جہل کو اس سے بڑا فرعون کہہ رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ذرا اس کو آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ جب 2 ننھے صحابہ نے ابو جہل کو زخمی کر دیا اور ادموا کر دیا کہ اب وہ جو ہے لڑ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، لیکن پڑا ہوا کرا رہا ہے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ اب اس کو بالکل ختم کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے پوچھا تم کون ہو؟ نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ ابو جہل نے کہا تم بڑی مناسب جگہ پر آئے ہو کیونکہ تم مکے کے سردار کے سینے پر بیٹھے۔ دیکھیے اس کے الفاظ دیکھیں کتنے تکبرانہ ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہی ہے تو میری ہی تلوار سے مجھے قتل کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ ایک سردار کی تلوار سے مارا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے قتل کرنا ہی ہے تو میری گردن کو میرے کندھوں کے قریب سے کاٹنا، تاکہ جب مقتولین کی گردنیں جمع ہوں گی تو پتہ چلے کہ یہ لمبی گردن جو ہے یہ قوم کے سردار کی ہے۔ خیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو نمٹا دیا۔ اس نے آخری پیغام دیا، اس بدبخت کو دیکھیں، اس نے کہا جا کر جو ہے اپنے نبی سے کہہ دو کہ جتنی نفرت مجھے میرے دل میں آج سے پہلے تھی، اس وقت مرتے وقت میرے دل میں نفرت پہلے سے بھی تمہارے بارے میں زیادہ ہے، الیاذ باللہ۔ یہ ہے اس امت کا فرعون۔ آپ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے۔ اب اسے دیکھیے، وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، ٹھیک ہے وہ ظالم بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کی کیفیت دیکھیے، جب دریا میں ڈوبنے لگا، غوطہ آیا تو کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ جب موت نظر آئے، فرشتے نظر آئے، نزع کی حالت ہو جائے تو پھر ایمان قبول، لیکن وہ موت کے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے۔ اور یہ بدبخت کیا ہے؟ یہ موت کے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری نفرت بڑھ گئی ہے، میری گردن لمبی کاٹنا، میری تلوار سے کاٹنا۔ اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ میری امت کا فرعون جو ہے ابو جہل، یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی وجہ تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اور آپ علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ جب بھی کہیں کسی علاقے کو فتح کرتے پھر 3 دن تک وہیں قیام فرماتے ہیں، اور یہ قیام جشن کے لیے نہیں، شکر کے لیے، نظام کو ترتیب دینے کے لیے، اور دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم فاتح لوگ ہیں، ہم لڑنے کے بعد دوڑتے نہیں ہیں، ہم اطمینان سے رکتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، کسی نے بغاوت کرنی ہو، کسی نے دوبارہ مقابلے پہ اترنا تو اتر جائے، اس میں کون سی بات ہے، تاکہ جو ہے وہ بات واضح ہو جائے۔ آپ علیہ السلام وہاں 3 دن ٹھہرے اور سارے نظام کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد پھر جو ہے آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ تھا وہ نقشہ جنگ بدر کا۔ جنگ بدر پیش کیوں آئی؟ صحابہ جو اس قافلے سے مال چھیننے کے لیے کیوں نکلے؟ تو اس انداز سے اگر سمجھیں گے تو واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور اگر اس کو سمجھیں گے تو اس کے ساتھ ایمان بھی باقی رہے گا، وگرنہ وہ جملے جو ہمارے عام اردو دان لوگ کہہ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں تو وہ حضرات صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی شان کے بھی خلاف ہے۔
اور جو ہے وہ الفاظ بھی مناسب نہیں ہیں، اس لیے ہمیں الفاظ کا بھی صحیح چناؤ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں آج کے درس میں کہ اسی موقع پر یہ بات بھی واضح ہو گئی، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور دوسری بڑی جنگ جو اسلام کی تھی وہ اس کے بعد غزوہ احد تھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں، کہ خلافت صدیقی کا اشارہ ان دونوں جنگوں میں تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ وہ ہوں گے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو گیا، یہاں تو جنگ کی بات ہے، خلافت کی بات کہاں آ گئی؟ ابھی میں نے عرض کیا، جب آپ علیہ السلام کی آرام کے لیے، ٹھہرنے کے لیے وہ چھپرا بنایا گیا، وہ عریش سے بنایا گیا، تو اس کے اندر دو ہی لوگ تھے، آپ علیہ السلام تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، اور باہر جو ہے 7 پہرہ دے رہے تھے۔ تو امت یہ سمجھتی تھی جیسے نبی کا بچانا ضروری ہے ایسے صدیق کا بچانا بھی ضروری ہے، جیسے نبی کی حفاظت ضروری ہے ایسے ہی صدیق کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ تو مسلمان سمجھتے، کافر بھی یہی سمجھتے تھے، مشرکین بھی یہی سمجھتے تھے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ باری صدیق اکبر کی ہے، جس کے اوپر بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ جنگ احد جو اس کے تقریباً 1 سال کے بعد پیش آ گئی، اس میں کفار نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی، ایک سازش کی تھی، اور دوران جنگ جو ہے ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور علیہ السلام قتل ہو گئے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ خبر اڑے گی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مسلمان منتشر ہو جائیں گے، ہمیں فتح ہو جائے گی، تو انہوں نے افواہ مشہور کر دی کہ محمد قتل ہو گئے۔ پھر دوسری افواہ یہ پھیلائی کہ ابو بکر بھی قتل ہو گئے، پھر تیسری افواہ یہ پھیلائی کہ عمر بھی قتل ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ کافروں کی طرف سے افواہیں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ درجہ بندی کیسے ہے، حضور کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد نمبر جو ہے وہ عمر کا ہے، وہ اسی انداز سے اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ محمد قتل ہو گئے، ابو بکر قتل ہو گئے، عمر قتل ہو گئے، یہ اعلان ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، لوگ ابو بکر پہ جمع ہو جائیں گے، ان کے بعد لوگ جو ہے وہ عمر پہ جمع ہو جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ آپ علیہ السلام قتل ہو گئے تو کوئی جواب نہیں دیا گیا، خاموشی۔ جب یہ اعلان ہوا کہ ابو بکر شہید کر دیے گئے، کوئی جواب نہیں دیا گیا، خاموشی۔ اور جب یہ اعلان ہوا کہ عمر بھی شہید کر دیے گئے، عمر قتل ہو گئے، اور تم کہ بے ایمانو، میں زندہ ہوں، میں بھی زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں بھی زندہ ہوں، صدیق بھی زندہ ہے، حضور بھی زندہ ہے۔ تو ان کے اس اعلان سے جو مسلمانوں کو وہ ان کو بے حوصلہ کرنا چاہتے تھے، پست حوصلہ کرنا چاہتے تھے، ان کی یہ ساری تدبیر خاک کے اندر مل گئی۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی درجہ ہے، اگر کوئی امت کو سنبھالنے والا ہے تو وہ صدیق ہے، اور صدیق کے بعد اگر کوئی سنبھالنے والا ہے تو وہ عمر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے وہ اس کلام کو اور کلام مقدس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔